تمہیں ہی شادی کرنی ہوگی سلیمان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابراہیم صاحب کی آواز ان کے پرسکون اسٹڈی روم میں گونجی تو ان میں ایک ایسی اٹل سختی تھی جس نے سلیمان کے وجود میں آگ لگا دی۔ کیسے کر لوں بابا؟ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا تقریباً چیخا۔ میں جیسیکا سے وعدہ کر چکا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اگلے مہینے اسے یہاں آپ لوگوں سے ملوانے لا رہا ہوں۔ آپ یہ سب جان کر بھی میرے ساتھ یہ زیادتی کر سکتے ہیں؟ وعدہ میں نے بھی کسی سے کیا تھا۔ ابراہیم صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ میں نے تمہارے انکل زید سے ان کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اب یہ صرف وعدے کی بات نہیں، ہویا کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ حفاظت؟ سلیمان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اسے کس سے خطرہ ہے؟ آپ کی عالیشان حویلی میں؟ ابراہیم صاحب نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر ایک رازدارانہ اور سنگین لہجے میں کہا، انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کے باپ کو ایکسیڈنٹ کی شکل میں قتل کیا ہے۔ وہ اب حوریہ کے پیچھے ہیں، اور جب تک وہ تمہارے نکاح میں آ کر میری قانونی پناہ میں نہیں آ جاتی اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح سلیمان کے ذہن میں پھٹے۔ قتل، خطرہ، یہ سب کیا تھا؟ اس کا باپ اس سے کیا چھپا رہا تھا؟ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ابراہیم صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ 2 دن بعد جمعے کو تمہارا نکاح حوریہ سے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے سکتے کے عالم میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس طوفان کی بنیاد آج سے 3 ہفتے پہلے رکھی گئی تھی، جب حوریہ پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اپنے والدین کی اچانک موت کے بعد وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ابراہیم صاحب اسے اپنے ساتھ لے آئے اور اس پر اپنی شفقت نچھاور کرنے لگے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اسی ماحول میں سلیمان لندن سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے گھر میں ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا جس نے آتے ہی اس کے والدین کی تمام تر توجہ حاصل کر لی تھی۔ اسے حوریہ ایک شاطر اور موقع پرست لڑکی لگی جو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اس کے والدین کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ اس کی نفرت اور شک ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس کی دادی کے زیورات حوریہ کو یہ کہہ کر دیتے ہوئے سنا کہ یہ میری بیٹی کی امانت ہے، تو سلیمان کو لگا جیسے اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت کم کر دی گئی ہے۔ وہ حوریہ کو نظر انداز کرتا، اس کی موجودگی میں ایسے تبصرے کرتا جو سیدھا اس کے دل پر لگتے، لیکن وہ خاموش رہتی اور اس کی یہی خاموشی سلیمان کے غصے کو مزید بھڑکاتی، اور آج اس کے باپ کے اس انکشاف پر نے کہ اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں اسٹڈی سے باہر نکلا۔ وہ حوریہ کو ڈھونڈتا ہوا باغیچے کی طرف چلا گیا۔ حوریہ سفید پھولوں کی کیاری کے پاس خاموش بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی دکھ اور معصومیت تھی۔ سلیمان تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس جا کر رکا۔ اس کی آمد پر حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ سلیمان کی آواز کسی زہریلے ناک کی پھنکار کی طرح تھی۔ یہ معصوم صورت بنا کر میرے باپ کو اپنی کہانیوں میں الجھا کر تم کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، حوریہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں کیا؟ سلیمان ایک قدم اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی، میری محبت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کریں۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیمان کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ بھروسہ؟ تم جیسی لڑکیاں بھروسے کے لائق نہیں ہوتی۔ تم نے میرے باپ کو اپنی طرف کر لیا، لیکن مجھے نہیں کر پاؤ گی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے سب کچھ کیا ہے، اور اب تم اس کی قیمت ادا کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں روتا ہوا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ حوریہ کو اس کی دھمکی سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی نفرت سے خوف آ رہا تھا۔ اس کا دل خوف اور الجھن سے بھر گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس عالی شان حویلی میں محفوظ نہیں، بلکہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جس کے تانے بانے بہت گہرے اور خطرناک ہیں۔ اس کا پہلا خیال فرار کا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی سی الماری کھولی۔ اس میں وہی چند جوڑے کپڑے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں وہ سر چھپا سکتی۔ وہ کہاں جاتی؟ یہ احساس بے بسی اس کی ہمت پر حاوی ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو پہنچے۔ وہ اس طرح ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ ایک کمزور شکار بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر اس کی جان کو واقعی خطرہ تھا، جیسے کہ سلیمان کے والد نے اشارہ دیا تھا، تو اسے سچائی جاننے کا پورا حق تھا۔ وہ ایک ڈری ہوئی ہرنی کی طرح چھپنے کے بجائے شیر کی کچھاڑ میں جا کر سوال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ہمت جمع کر کے سیدھا ابراہیم صاحب کے اسٹڈی روم میں گئی۔
اس نے دروازے پر دستک کی۔ آ جاؤ۔ اندر سے ابراہیم صاحب کی سنجیدہ آواز آئی۔ حوریہ اندر داخل ہوئی۔ ابراہیم صاحب اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں انکل، میں ٹھیک نہیں ہوں، حوریہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سلیمان، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کے باپ بیٹے کے درمیان نہیں آ سکتی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار گہرے ہو گئے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں سلیمان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن تم میری بات پر یقین کرو، یہ شادی تم دونوں کے لیے، خاص کر تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں، تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے۔ کیسی حفاظت انکل؟ مجھے کس سے خطرہ ہے؟ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ انہوں نے اس کے سوال کو ٹال دیا۔ فی الحال تم صرف اتنا جان لو کہ تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، تمہارا یہاں رہنا ہی سب سے محفوظ ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حتمیت بھی تھی جس نے حوریہ کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ یہ گھر اس کا محافظ تھا یا قید خانہ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سلیمان اپنے کمرے میں کسی بے چین شیر کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک شدید جنگ کی زد میں تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اسکرین پر اپنی اور جیسیکا کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ وہ کتنے خوش تھے، کتنے بے فکر تھے۔ اور اب اس نے ہمت کر کے جیسیکا کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا گیا۔ سلیمان، تم جانتے ہو یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ جیسیکا کی آواز میں نیند اور جھنجھلاہٹ تھی۔ جیسیکا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بولو۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ یہاں حالات کچھ پیچیدہ ہو گئے ہیں، ایک فیملی ایمرجنسی ہے، مجھے شاید کچھ وقت یہیں رکنا پڑے۔ اسے سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ وقت؟ کتنا وقت سلیمان؟ جیسیکا کی آواز میں شک ابھرا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہے، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ بس میرے بابا نے ایک فیصلہ کیا اور مجھے وہ ماننا پڑے گا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ جیسیکا چیخی۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو ہر پاکستانی کہانی میں ہوتا ہے؟ تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کوئی شریف سی لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ سلیمان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی جیسیکا کے لیے جواب تھی۔ او مائی گاڈ سلیمان، تم مجھ سے یہ امید کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ تھا۔ مجھے دوبارہ فون مت کرنا، میں تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا آپشن بن کر نہیں رہ سکتی۔ فون کٹ گیا۔ سلیمان نے بے حسی سے فون بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ اس کی محبت، اس کا مستقبل، اس کے خواب، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا، اور اس ساری تباہی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ حوریہ، اس کے اندر انتقام کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے بھڑک اٹھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گیا۔ ابراہیم صاحب جاگ رہے تھے۔ میں تیار ہوں۔ سلیمان کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم صاحب کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ امید؟ سلیمان تلخی سے مسکرایا۔ آپ نے اپنے دوست سے کیا وعدہ پورا کر لیا، اب میں خود سے کیا وعدہ پورا کروں گا۔ میں اسے اپنا نام دوں گا، اس گھر کی چھت دوں گا، اور وہ حفاظت بھی جس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اسے مجھ سے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس شادی نے مجھ سے جو قیمت وصول کی ہے، وہ اب اس کی قیمت اپنی ہر سانس کے ساتھ ادا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابراہیم صاحب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی جیسی بہو کو بچانے کے لیے اسے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دیا جس کی آگ خود ان کے بیٹے نے جلائی تھی۔ سلیمان کے ساتھ طے پائی انتقام کی شادی کی خبر نے ابراہیم ولا پر ایک سوگوار خاموشی طاری کر دی۔ جمعے کے دن میں اب صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی رہتی جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ سلیمان نے اس رات کے بعد سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ایک اندیکھی تلوار کی طرح ہر وقت حوریہ کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ جمعرات کی دوپہر فاطمہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر ایک مجبور ماں کی بے بسی اور دکھ واضح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا شوہر اور بیٹا اپنی ضد میں ایک معصوم زندگی کو برباد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اٹھو بیٹا، انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو نکاح کے لیے جوڑا تو لے آئیں، رسم تو پوری کرنی ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں انکار تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آنٹی کہ میں کیا پہنتی ہوں؟ یہ کوئی شادی تو نہیں، ایک سودا ہے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، فاطمہ بیگم کی آواز بھر آئی۔ میری خاطر اٹھو، شاید یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں ہمارے دلوں میں کوئی امید جگا دیں۔ وہ اپنی ہونے والی ساس کی بات رد نہ کر سکی۔
وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ ملتان شہر کے سب سے مہنگے برائڈل بوتیک پر گئیں۔ دکان کی چمک دھمک، رنگ برنگے قیمتی لباس اور وہاں موجود دوسری خوشباش دلہنیں حوریہ کے دکھ کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک سیلز گرل نے ان کے سامنے شوخ سرخ رنگ کا ایک نہایت ہی خوبصورت روایتی جوڑا پیش کیا۔ یہ آج کل بہت مقبول ہے میڈم، فاطمہ بیگم نے حوریہ کو اسے پہن کر دیکھنے کو کہا۔ جب حوریہ وہ بھاری کامدار جوڑا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ آئینے میں کھڑا عکس کسی اور ہی لڑکی کا تھا، ایک دلہن کا، لیکن ایک ایسی دلہن جس کی آنکھوں میں خوابوں کے بجائے خوف اور ویرانی تھی۔ اسے شدت سے اپنی ماں یاد آئی۔ وہ وہیں چینجنگ روم میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فاطمہ بیگم اندر بھاگی۔ حوریہ کو اس حال میں دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ بس کر بیٹا، بس کر، خود کو سنبھالو۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن شاید اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہو۔ ان کی تسلیاں کھوکھلی تھی، لیکن اس وقت حوریہ کے لیے ان کا ساتھ ہی بہت تھا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں سلیمان اپنے دفتر میں بیٹھا اپنی ماضی کو دفن کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دراز سے جیسیکا کے ساتھ کھینچی ہوئی تمام تصویریں، اس کے دیے ہوئے تحفے، سب کچھ نکال کر ایک ڈبے میں بند کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو قید کر رہا تھا۔ اس کے والد ابراہیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یوں اپنا ماضی مٹاتے دیکھا تو ان کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ مجھے امید ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو سلیمان۔ اپنے غصے میں کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد مت کر دینا۔ سلیمان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ معصوم؟ اس کی معصومیت کی قیمت میری پوری زندگی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں آپ کا وعدہ نبھاؤں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ ابراہیم صاحب بھی کانپ گئے۔ جمعے کا دن آ گیا۔ ابراہیم ولا میں کوئی چہل پہل نہیں تھی، صرف چند قریبی رشتہ دار اور نکاح خواہ موجود تھے۔ حوریہ کو فاطمہ بیگم نے تیار کیا۔ وہ سرخ جوڑے میں بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی مرر کی مورتی کی طرح تاثرات سے عاری تھا۔ سلیمان سفید شلوار قمیص پر سیاہ واسکٹ پہنے نیچے آیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے رحم تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے سلیمان سے پوچھا کہ آپ کو حوریہ بنت زید اپنے نکاح میں قبول ہیں، تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلیمان نے نظریں اٹھائی اور سامنے بیٹھی حوریہ کو دیکھا۔ سرخ لباس میں اس کی خوبصورتی کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا۔ اس نے اس لڑکی کو آج پہلی بار واقعی دیکھا تھا اور اس کی خوبصورتی نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم احساس نے سر اٹھایا۔ کیا وہ واقعی اتنی ہی شاطر ہے جتنا میں سمجھتا ہوں؟ بیٹا، مولوی صاحب نے اسے متوجہ کیا۔ سلیمان نے خود کو جھٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں جیسیکا کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا چہرہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی جذبے کے ایک روبوٹ کی طرح 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کی مشینی آواز نے سب کے دلوں میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ جب حوریہ سے پوچھا گیا تو اس نے ایک کانپتی ہوئی تقریباً ناقابل سماعت سرگوشی میں قبول ہے کہا اور اپنی قسمت کے فیصلے پر مہر لگا دی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ فاطمہ بیگم رو رہی تھیں اور ابراہیم صاحب ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رسم کے مطابق حوریہ کو سلیمان کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے نئے نویلے شوہر پر ڈالی جس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی سرد مہری اس کی کھلی نفرت سے زیادہ خوفناک تھی۔ حوریہ جان گئی تھی کہ اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ وہ اپنی سزاگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اس کی شادی کی پہلی رات اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد کی بوجھل خاموشی میں فاطمہ بیگم نے حوریہ کا ہاتھ تھاما اور اسے سلیمان کے کمرے کی طرف لے گئی۔ چند قریبی خواتین نے رسمی طور پر مبارکباد دی، لیکن ان کی آوازوں میں بھی خوشی کے بجائے ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ شادی محبت پر نہیں بلکہ مجبوری اور رازوں کی بنیاد پر رکھی ہے۔ سلیمان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر فاطمہ بیگم رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ بیٹا صبر کرنا، انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہمت مت ہارنا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ یہ نصیحت سے زیادہ ایک دکھیاری ماں کی التجا تھی۔ حوریہ کو کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ اسے پھولوں اور شمعوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن یہ سجاوٹ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ سنگھار میں اس کے سامنے سجا ہوا بیڈ اسے کسی پھولوں کی سیج کے بجائے قربان گاہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جہاں آج رات اس کی خوشیوں کی بلی چڑھائی جانے والی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا بھاری سرخ جوڑا اور زیورات اسے لوہے کی بیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی حوریہ کا خوف بھی۔
پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ حوریہ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی تیز تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو لاک کر دیا، جس کی کلک کی آواز نے جیسے حوریہ کی قسمت پر مہر لگا دی۔ سلیمان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتاری اور لاپرواہی سے کرسی پر پھینک دی۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ کمرے میں ایک اذیتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حوریہ نے اپنی سانس روکے رکھی۔ کئی لمحے گزر گئے۔ آخرکار سلیمان مڑا، لیکن اس کی نظریں اب بھی حوریہ کے بجائے کمرے کی دیواروں پر تھیں۔ اٹھو میرے بیڈ سے۔ اس کی آواز اتنی سرد اور تیز تھی کہ حوریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ میں نے کہا اٹھو۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ بھی شامل تھا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ تمہاری جگہ وہ صوفے پر ہے۔ اس نے حقارت سے کونے میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھلی تذلیل پر حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس کا پورا وجود بے عزتی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ سلیمان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد آگ دہک رہی تھی۔ اور یہ آنسو بہانا بند کرو۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ مبارک ہو حوریہ، تم اور میرے والد جیت گئے۔ تم نے آخرکار یہ شادی کروا ہی لی۔ اس کی آواز ایک زہریلی سرگوشی میں بدل گئی۔ لیکن کان کھول کر سن لو، تمہیں صرف یہی ملے گا، میرا نام، اس گھر کی چھت اور وہ حفاظت جس کے لیے میرے باپ کو اتنی فکر ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اس کی سانسیں حوریہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میرا مستقبل چھینا ہے۔ اس رات سے تم اس کمرے میں صرف نام کی بیوی بن کر رہو گی۔ تم میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، میری زندگی میں دخل نہیں دو گی، اور تم اپنی ہر سانس کے ساتھ اس قیمت کو یاد رکھو گی جو میں نے تمہاری حفاظت کے لیے چکائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حوریہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھی اور اس کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ سلیمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کپڑے بدلے اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے لائٹس بند کر دی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ اندھیرا حوریہ کے مقدر کا استعارہ تھا۔ وہ اپنے آنچل میں منہ چھپا کر بے آواز روتی رہی۔ سلیمان جاگ رہا تھا، اس کی سسکیاں سن رہا تھا، لیکن اس نے خود کو پتھر بنا لیا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسیکا کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ اسی لائق ہے، اس نے خود سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور اس کی سزا بھی، ایک ایسی قید جس کی میعاد غیر معینہ تھی۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ صوفے پر ہی کھلی۔ اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا اور آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ رات کا بھاری عروسی جوڑا اب بھی اس کے تن پر تھا، جو اب کسی خوبصورت لباس کے بجائے قیدی کی وردی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ سلیمان اٹھ چکا تھا۔ حوریہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ سلیمان باہر آئے وہ کمرے سے منسلک چھوٹے سے پاؤڈر روم میں گھس گئی۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جس نے رات کے اس پہر سے روح گہرے زخم دیے تھے۔ کچھ دیر بعد روایت کے مطابق فاطمہ بیگم ناشتے کی ٹرے لیے ان کے کمرے میں آئیں۔ ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید رات نے ان کے بیٹے کے دل میں کوئی نرمی پیدا کر دی۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ایک قدم وہیں پر جم گئی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرزنے لگی۔ کمرے کا ایک حصہ جہاں بیڈ تھا بالکل صاف ستھرا اور بے شکن پڑا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں صوفے پر پڑی سلوٹیں بھری چادریں حوریہ کی رات کی کہانی سنا رہی تھی، جو سہمے ہوئے انداز میں ایک طرف کھڑی تھی۔ عین اسی وقت سلیمان ماسٹر باتھ روم سے نکلا۔ اس نے ایک مہنگا اور شاندار بزنس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی شیو بنی ہوئی تھی اور وہ دفتر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ان کی آنکھوں میں موجود شدید مایوسی اور سوال کو دیکھا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ سلیمان، یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ بیگم کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح تھی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ کوئی بہانہ بناتی، سلیمان نے اسے ایک تیز نظر سے خاموش کروا دیا۔ انہیں سچ جاننے دیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ اس کی آواز میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک تلخ حقیقت تھی۔ آپ یہی دیکھنا چاہتی تھی نا مما؟ یہ اسی فیصلے کا نتیجہ ہے جو آپ نے اور بابا نے مجھ پر مسلط کیا۔ میں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو اس گھر میں میرا نام اور چھت تو ملے گی، لیکن میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ ناشتے کی ٹرے اور حوریہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا اپنے بریف کیس کی طرف بڑھا۔ میں دفتر جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے دو ٹوٹی ہوئی عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس کے جاتے ہی فاطمہ بیگم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھی۔ حوریہ کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی،
میں اپنے بیٹے کے اس سلوک پر بہت شرمندہ ہوں۔ اپنی ساس کے آنسو دیکھ کر حوریہ کو ایک عجیب سی ہمت ملی۔ اس نے خود روتے ہوئے انہیں تسلی دی، نہیں آنٹی، آپ شرمندہ نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت تکلیف میں ہے حوریہ، فاطمہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی محبت کھو دی۔ وہ ایک زخمی جانور کی طرح ہے جو ہر کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، اس کا دل پتھر کا نہیں ہے۔ تم ہمت مت ہارنا، تمہارا صبر اور نیکی ایک دن اس کے دل سے نفرت کو ضرور مٹا دیں گی۔ فاطمہ بیگم کے ان الفاظ نے حوریہ کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع روشن کر دی۔ اس دن کے بعد سے ابراہیم ولا میں ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حوریہ نے خاموشی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ صبح سے پہلے اٹھتی اور رات کو سب سے آخر میں سوتی۔ وہ سب کا خیال رکھتی لیکن سلیمان سے فاصلہ برقرار رکھتی۔ سلیمان نے اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے بنائے ہوئے کھانے میں نقص نکالتا۔ وہ مہمانوں کے سامنے اس سے ایسے بات کرتا جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ وہ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس گھر پر ایک ناپسندیدہ بوجھ ہے۔ اس گھر کی دیواریں سرد مہری کی برف سے جم چکی تھیں۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ حوریہ نے اب اس ماحول میں جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے رونا اور شکایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ اس کی آنکھوں میں خاموش وقار اور صبر نے لے لی تھی۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی خاموشی تھی۔ سلیمان نے اپنا ظالمانہ رویہ برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے غصے میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی تھی۔ اب یہ سب ایک عادت، ایک رسم کی طرح لگتا تھا۔ انہی دنوں ابراہیم صاحب کو کاروبار کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دبئی جانا پڑا۔ گھر اور دفتر کی ساری ذمہ داری سلیمان کے کاندھوں پر آ گئی۔ وہ ایک بڑے بین الاقوامی منصوبے پر کام کر رہا تھا اور اس کے والد کی غیر موجودگی میں اس پر دباؤ بہت بڑھ گیا۔ ایک شام وہ دفتر سے گھر لوٹا تو اس کا چہرہ تناؤ سے سفید ہو رہا تھا۔ اس منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی کمپنی پر بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے والد کی اسٹڈی میں گھس گیا اور فائلوں میں لیپ ٹاپ کے ڈھیر میں کھو گیا۔ رات گہری ہو گئی۔ وہ غصے میں فون پر کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کل صبح یہ مسئلہ حل چاہیے۔ حوریہ جو اپنے کمرے میں صوفے پر لیٹی تھی اس کی پریشان آواز سن رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ کچن میں گئی اور اس کے لیے 1 کپ گرم کافی بنا کر لے آئی۔ جب وہ اسٹڈی کے دروازے پر پہنچی تو وہ فون بند کر چکا تھا اور سر تھامے بیٹھا تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، اس نے حوریہ کو دیکھے بغیر کہا۔ حوریہ نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ میں آپ کے کام میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، بس آپ کی فون پر بات سنی تو وہ جھجکی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ جب بین الاقوامی معاہدوں میں کوئی مسئلہ آئے تو جرمانے کی شک پر لڑنے کے بجائے اپنے گاہک کو ایک متبادل حل پیش کرنا چاہیے، اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ شاید آپ انہی ہوائی جہاز کے ذریعے سامان بھیجنے کی پیشکش کریں اور آدھا خرچ خود اٹھا لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔ سلیمان نے غصے سے سر اٹھایا۔ وہ اسے ڈانٹنے ہی والا تھا کہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی تجویز غیر متوقع طور پر بہت معقول اور ذہانت سے بھرپور تھی۔ یہ ایک ایسا حل تھا جو اس نے اور اس کی پوری ٹیم نے نہیں سوچا، لیکن اس کی انا آڑے آ گئی۔ تم مجھے بزنس سکھاؤ گی؟ اس نے حقارت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حوریہ کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک لہر ابھری، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلیمان معاہدے کو گھورتا رہا۔ اس کے کانوں میں حوریہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی تجویز واقعی شاندار تھی۔ وہ غصے اور شرمندگی کی ایک ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا۔ غصہ اس بات پر کہ ایک ایسی لڑکی نے اسے حل دیا جسے وہ کم عقل سمجھتا تھا، اور شرمندگی اپنے رویے پر۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور اپنے گاہک کو وہی تجویز پیش کی جو کہ حوریہ نے دی تھی۔ دوسری طرف سے نہ صرف اس تجویز کو قبول کیا گیا بلکہ اس کے پیشہ ورانہ رویے کی تعریف بھی کی گئی۔ معاملہ حل ہو چکا تھا۔ سلیمان نے فون رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آج مہینوں میں پہلی بار اس نے حوریہ کے بارے میں نفرت کے علاوہ کچھ اور سوچا۔ وہ صرف ایک روتی ہوئی معصوم صورت والی لڑکی نہیں، اس کے اندر ایک ذہانت اور سمجھداری بھی تھی جو اس کے مرحوم باپ کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر آیا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اس نے حوریہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، لیکن جب حوریہ اسے کھانا پیش کر رہی تھی تو اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں۔ آج سلیمان کی آنکھوں میں وہ جلتی ہوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہری ہوئی گہری سوچ تھی۔ حوریہ اس تبدیلی کا مطلب تو نہ سمجھ سکی، لیکن اسے لگا جیسے سخت سردی کے طویل موسم میں آج پہلی بار سورج کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی ہو۔ کاروباری مسئلے کے حل کے بعد ابراہیم ولا کی فضا میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ سلیمان کی کھلی دشمنی اور روزمرہ کی تذلیل کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا تھا۔ اس کی جگہ پہ گہری پرسوچ اور ناقابل فہم خاموشی نے لے لی تھی۔ وہ اب بھی حوریہ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کی خاموشی میں نفرت کے بجائے تجسس کا عنصر غالب تھا۔
وہ اسے دیکھتا تھا جیسے کسی ایسی پہیلی کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ حوریہ اس تبدیلی پر محتاط تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس خاموشی کو کیا سمجھے۔ کیا یہ کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا یا واقعی برف پگھل رہی تھی؟ وہ پہلے کی طرح ہی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن اب اس کے دل سے خوف کا عنصر کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک محتاط امید لے رہی تھی۔ سلیمان اپنے اندر ایک شدید جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے یاد دلاتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس کی محبت اور اس کا خواب چکنا چور ہوئے، لیکن اس کا دل اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ جب بھی حوریہ کو دیکھتا اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آتے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، پھر اسے حوریہ کی ذہانت یاد آتی جس نے اس کی کمپنی کو لاکھوں کے نقصان سے بچا لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے حوریہ کا وہ صبر یاد آتا جس کے ساتھ وہ مہینوں سے اس کی نفرت اور تذلیل برداشت کر رہی تھی بغیر ایک لفظ کہے۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ وہ سوچتا، کیا یہ ایک شاطر اداکارہ ہے یا واقعی ایک مظلوم باوقار عورت؟ اس کی اندرونی کشمکش اس کے رویے میں ظاہر ہونے لگی۔ ایک دوپہر حوریہ باغیچے میں اپنی لگائی ہوئی پھولوں کی کیاری کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ گلاب کی شاخ کا ایک کانٹا بری طرح اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک درد بھری سی سسکی نکلی اور اس نے اپنی انگلی منہ میں ڈال لی جس سے خون رسنے لگا۔ سلیمان اپنے کمرے کی بیلکنی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پرانا سلیمان ہوتا تو شاید اسے نظر انداز کر دیتا یا دل میں خوش ہوتا، لیکن آج اس کی تکلیف دیکھ کر اسے ایک انجانی سی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ خود سے لڑا، اپنی انا کو شکست دی اور تیز قدموں سے نیچے آیا۔ حوریہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ گھبرا گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سلیمان اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور زخمی انگلی کو دیکھا۔ اس کا لمس غیر ارادی طور پر حوریہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑا گیا۔ یہیں رکو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور اندر چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آیا۔ اس نے خاموشی سے حوریہ کی انگلی پر دوا لگائی اور پٹی باندھ دی۔ اسے پورے عمل کے دوران اس نے ایک بار بھی حوریہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اس کا رویہ کسی ڈاکٹر کی طرح غیر ذاتی تھا، لیکن اس کا یہ عمل خود ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ کام ختم کر کے اسی طرح خاموشی سے اندر چلا گیا۔ حوریہ اپنی انگلی پر بندھی پٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ مہینوں کے ظلم و ستم کے بعد یہ ہمدردی کا پہلا چھوٹا سا اشارہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، لیکن آج یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک انوکھی ناقابل بیان خوشی کے تھے۔ اس واقعے نے جیسے ان کے درمیان جمی برف کی دیوار میں ایک درار ڈال دی تھی۔ اس شام حوریہ کے دل میں ایک نئی ہمت پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید اسے بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اس نے الماری سے سفید لباس نکالا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا اور جسے اس نے آج تک نہیں پہنا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی۔ وہ حسین تو تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک نئی امید کی چمک تھی۔ جب سلیمان رات کو کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے جیسے ہی حوریہ کو اس روپ میں دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید لباس اور سرخ ہونٹوں کے امتزاج میں وہ کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی۔ سلیمان نے آج تک اسے صرف غمزدہ اور سہمی ہوئی حالت میں دیکھا تھا۔ آج اسے دیکھ کر سلیمان کو احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اسے اپنی حالت پر، اپنی اس کمزوری پر شدید غصہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس جنگ کو ہار رہا ہے۔ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے اپنے پرانے ہتھیار یعنی غصے کا سہارا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ روپ بدل کر، یہ معصوم صورت بنا کر تم مجھے جیت لو گی؟ حوریہ نے کتاب بند کی اور سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کا پرسکون جواب اور بے خوف نظریں سلیمان کے غصے پر بجلی بن کر گری۔ وہ اسے گھورتا رہ گیا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان امڑ آیا تھا، غصہ، بے بسی، کشش اور پچھتاوا۔ وہ اس طوفان میں بری طرح گھر چکا تھا اور باہر بھی آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے، جیسے قدرت بھی اس کے اندرونی طوفان کا ساتھ دینے کو تیار ہو۔ حوریہ کا پرسکون جواب، اس کے بے خوف نظروں نے سلیمان کے اندر دہکتی آگ پر جیسے تیل چھڑک دیا۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران بھی تھا اور غصے میں بھی۔ وہ جو اسے ایک کمزور اور سہمی ہوئی شکار سمجھتا تھا، وہ اب اس کے سامنے ایک ایسی چٹان کی طرح کھڑی تھی جو اس کے ہر وار کو ناکام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آسمان پر بجلی کا ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پورے گھر کی بتیاں جل بجھ کر مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ گھپ اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس اچانک اور مکمل تاریکی میں حوریہ کے منہ سے خوف زدہ آہ نکلی۔ اس کا سارا اعتماد، ساری ہمت ہوا ہو گئی۔ بچپن کا خوف اس پر پوری طرح غالب آ گیا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور خوف سے کانپنے لگی۔ سلیمان کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ بجلی کی ہر چمک میں اسے
حوریہ کو خوف سے سکڑتا ہوا وجود نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک حصہ جو صرف نفرت اور انتقام سے بھرا تھا اور اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، لیکن دوسرا حصہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں حوریہ کی ذہانت، صبر اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو چکا تھا، اسے اس طرح خوفزدہ دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے والد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے کہ یہ صرف شادی نہیں، اس کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور آج پہلی بار اسے لگا جیسے اس کے اندر کا محافظ اس کے اندر کے جلاد سے جنگ کر رہا ہو۔ طوفان کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی، بادلوں کی گھن گرج اور تیز ہوا کا شور حوریہ کے آسان خطا کر رہا تھا۔ وہ اب سسکیاں لینے لگی تھی۔ وہ اس اندھیرے اور تنہائی میں اپنے خوف کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ہمت کی آخری رمق کو جمع کیا اور لرزتے ہوئے قدموں سے اٹھی۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی جہاں سلیمان کا ہیولا کھڑا تھا۔ میں آپ کے ساتھ بیڈ پر سو جاؤں؟ اس کی آواز خوف اور التجا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کوئی چیلنج یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی مدد کے لیے آخری پکار تھی۔ سلیمان اس کی اس قدر بے بسی پر چونک گیا۔ اس کے اندر کا انتقام پرست شیطان جاگ اٹھا۔ یہ بہترین موقع ہے، اس کے ذہن نے کہا، اسے اس کی اوقات یاد دلانے کا، اسے یہ بتانے کا کہ وہ کس کی پناہ میں آئی ہے۔ اس کے دماغ میں اپنی پرانی ظالمانہ تقریب گھوم گئی، جیسے اس نے کبھی استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے اندر اٹھتے رحم کے جذبے کو کچلا اور سرد لہجے میں کہا، ہاں سو جاؤ۔ حوریہ کو لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ وہ شکر گزار نظروں سے اسے دیکھ بھی نہ سکی اور جلدی سے بیٹھ کے بالکل دوسرے کنارے پر دیوار کی طرف منہ کر کے خود کو سمیٹ کر لیٹ گئی۔ سلیمان بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں طوفان کے شور کے ساتھ ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ وہ اپنی جنگ جیت چکا تھا۔ وہ حوریہ کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے آخری مراحل میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نیند کا ناٹک کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے کروٹ بدلی اور منصوبے کے مطابق ایک جھٹکے سے حوریہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حوریہ کا نازک وجود اس کی گرفت میں آتے ہی برف کی طرح جم گیا۔ سلیمان نے اپنی آواز کو نیند میں ڈوبی ہوئی سرگوشی میں بدلا اور اس کے کان کے قریب اپنا سب سے زہریلا تیر چلایا۔ چکن ٹکا، تم تو بہت مزے کی لگ رہی ہو، میں تمہیں چباتی کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فتح کو مکمل کرنے کے لیے شرارت سے اس کے بازو پر ہلکے سے دانت گاڑے۔ اسے امید تھی کہ حوریہ چیخے گی، چلائے گی، مزاحمت کرے گی اور وہ اس کی اس بے بسی پر قہقہا لگائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حوریہ نہ چیخی نہ اس نے مزاحمت کی۔ اس کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس آخری تذلیل نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلا اور سلیمان کے ہاتھ پر گرا۔ وہ گرم آنسو کسی تیزاب کی طرح سلیمان کے وجود پر گرا تھا۔ حوریہ کی خاموش شکست اس کی فتح سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی مکمل بے بسی نے سلیمان کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ انتقام نہیں لے رہا، بلکہ ایک بے سہارا مظلوم لڑکی پر ظلم کر رہا ہے۔ اسے اپنے آپ سے شدید گھن آنے لگی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے جیسیکا نے محبت کی تھی۔ یہ وہ بیٹا نہیں تھا جس پر اس کے والدین فخر کرتے تھے۔ یہ ایک عفریت تھا۔ اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ حوریہ کا لرزتا ہوا جسم ابھی بھی اس کی باہوں میں تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور حوریہ جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ سارا کھیل، سارا ناٹک ختم ہو چکا تھا۔ سلیمان آہستہ سے الگ ہوا اور اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں اب بھی طوفان کا شور تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک گہرا شرمندہ سکوت تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں مہینوں بعد پہلی بار اپنے کیے پر پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی، گھٹی ہوئی آواز میں سرخوشی کی، جو حوریہ نے سن لی۔ مجھے معاف کر دو حوریہ، مجھے معاف کر دو۔ یہ اس کا پہلا اعتراف شکست تھا، اس کی پہلی معافی، اور شاید ان کے رشتے کی پہلی سچی شروعات تھی۔ طوفان کی وہ رات ان دونوں کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ سلیمان کی ٹوٹی ہوئی آواز میں کی گئی معافی اس کے مہینوں کے ظلم اور ستم پر بھاری تھی۔ جب صبح ہوئی تو باہر آسمان بالکل صاف تھا، جسے رات کے طوفان نے تمام گرد و غبار دھو دیا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نفرت کی گھٹن ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی جگہ ایک گہری، بوجھل اور شرمندہ خاموشی نے لے لی تھی۔ حوریہ جب بیدار ہوئی تو سلیمان جاگ رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ یا حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری، تھکی ہوئی اداسی اور شدید پچھتاوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن کسی کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ آخرکار سلیمان نے ہی خاموشی کو توڑا۔ حوریہ، اس کی بھاری آواز تھی، کل رات جو کچھ بھی ہوا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ حوریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہاں اسے ایک ایسے شخص نظر آیا جو خود اپنے کیے پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس دھیرے سے سر ہلا دیا۔
جیسے اس کی انکہی معافی کو قبول کر رہی ہو۔ سلیمان نے اس کی خاموشی کو عظمت پر مزید شرمندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ اسے کچھ وقت اور جگہ دے سکے۔ اس کا یہ چھوٹا سا عمل حوریہ کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس دن کے بعد سلیمان نے حوریہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اسے باغیچے میں ملا جہاں وہ اکثر اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے وقت گزارتی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد کہا۔ حوریہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سلیمان نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی انا کا خول اتار کر اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے اسے جیسیکا کے بارے میں سب کچھ بتایا، اپنی محبت، اپنے خواب اور کس طرح اس نے لندن میں ایک نئی زندگی کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس پر یہ شادی مسلط کی گئی تو اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ سب تمہیں الزام دینے کے لیے نہیں بتا رہا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سمجھ سکو کہ میں اتنا بڑا عفریت کیوں بن گیا تھا۔ میں نے اپنا سارا غصہ، اپنی ساری مایوسی تم پر نکال دی۔ تم اس سب میں بالکل بے قصور تھی اور میں نے تمہیں ان گناہوں کی سزا دی جو تم نے کیے ہی نہیں تھے۔ میں نے اپنے باپ کے اس دعوے کو بھی اپنی نفرت کا بہانہ بنا لیا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا جیسے اس نے اپنی روح کا سارا بوجھ اتار دیا ہو۔ حوریہ خاموشی سے اس کی کہانی سنتی رہی۔ آج پہلی بار اسے سلیمان کے پتھریلے رویے کے پیچھے چھپا ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آیا۔ اس کے دل میں جو نفرت اور غصہ تھا وہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ آپ نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ آپ کے الفاظ سے رویے نے مجھے ہر روز توڑا ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کس اذیت سے گزرے ہیں۔ حوریہ کا یہ غیر متوقع فہم اور فراخ دلی سلیمان کے دل پر لگی۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اس رشتے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا، اس نے کہا۔ لیکن کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ بیوی اور شوہر کی طرح نہیں، بلکہ دو اجنبیوں کی طرح جو ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوستی کی شروعات۔ میں تم سے صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں کہ میں تمہیں دکھا سکوں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تم پچھلے کچھ مہینوں سے ملی ہو۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور التجا تھی کہ حوریہ انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اس دن سے ان کے رشتے کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سلیمان نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آئے تو اس نے صوفے پر اپنے بستر بچھا لیا۔ جب تک تم آرام دہ محسوس نہ کرو میں یہیں سوؤں گا۔ یہ اس کی طرف سے عزت کا پہلا تحفہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی دنیا میں شامل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے لیے کتابیں لاتا، اس سے اس کے والدین کی باتیں پوچھتا، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی دل سے تعریف کرتا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے۔ حوریہ نے اسے اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا اور سلیمان نے اسے اپنی بے مقصد زندگی کے بارے میں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ تنہا اور نامکمل تھے۔ دوستی کے یہ نازک ڈور کب مضبوط ہو کر محبت میں بدلنے لگی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے اور اب ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل لگتا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ابراہیم ولا کا ماحول اب بالکل مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ گھر میں اب ہنسی مذاق اور خوشگوار گفتگو گونجتی تھی۔ سلیمان اور حوریہ کی دوستی گہری ہو چکی تھی اور ان کے درمیان ایک ایسا آرام دہ اور پرسکون رشتہ قائم ہو گیا جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی باتیں کرتی تھی۔ ایک شام وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلیمان ایک پرانی البم لایا تھا جس میں اس کے بچپن کی تصویر تھی۔ وہ حوریہ کو اپنی شرارتوں کے قصے سنا رہا تھا اور حوریہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ اس کی بے ساختہ کھنکتی ہوئی ہنسی سن کر سلیمان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کی دوستی اب محبت کا روپ دھار چکی ہے۔ اس نے البم بند کی اور حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حوریہ، جس دن میں نے تم سے نکاح کیا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ میری زندگی کا سب سے برا اور سیاہ دن ہے۔ میں نے اس دن خدا سے بہت شکایتیں کی تھی۔ وہ رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ دن میری زندگی میں نہ آتا تو میں کبھی یہ جان ہی نہیں پاتا کہ سچ، سکون اور اپنائیت کیا ہوتی ہے۔ میں کبھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ محبت کیا ہے۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ سلیمان کا بدلا ہوا رویہ، اس کا احترام اور اس کی دوستی نے اس کے دل میں بھی محبت کے بیج بو دیے۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ سلیمان نے اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا۔ اس رات ان کا رشتہ آخر کار مکمل ہو گیا۔ یہ کسی مجبوری یا حق کا نتیجہ نہیں
بلکہ دو دلوں کا سچا اور پاکیزہ ملاپ تھا۔ اب جب کہ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے اس خوف کا راز بھی جانے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو وہ دونوں ایک ساتھ ابراہیم صاحب کے پاس گئے۔ بابا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہمیں سچ بتا دیں، حوریہ کو کس سے خطرہ تھا؟ ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی اور آخر کار راز فاش کر دیا جو انہوں نے مہینوں سے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ تمہارے انکل زید کا ایک بزنس پارٹنر تھا ملک، وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا اور زید اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہا تھا۔ جس دن زید کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ انہی ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے پاس جا رہا تھا۔ ملک نے اسے راستے سے ہٹوا دیا۔ زید کے بعد وہ حوریہ کے پیچھے تھا کیونکہ وہ زید کی اکلوتی وارث تھی اور اسے شک تھا کہ ثبوت حوریہ کے پاس ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تم دونوں کا نکاح اس لیے کروایا تاکہ حوریہ قانونی طور پر ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے اور ملک جیسے طاقتور دشمن کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ ابراہیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ملک کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور اب حوریہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ سچ جان کر سلیمان کی نظروں میں اپنے باپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ اس رات سلیمان نے حوریہ سے کہا کہ ہمارا نکاح ایک مجبوری، ایک راز اور خوف کے سائے میں ہوا، لیکن اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محبت کا جشن منائیں، پوری دنیا کے سامنے ہم ولیمہ کریں۔ حوریہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی۔ ولیمے کی تقریب کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ یہ ان کے نکاح کی طرح خاموش اور بوجھل نہیں بلکہ قہقہوں، موسیقی اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ فاطمہ بیگم اور ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں اپنی اولاد کے لیے سکون اور فخر تھا۔ سلیمان اور حوریہ اسٹیج پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ نفرت سے شروع ہونے والا سفر یہاں تک پہنچ جائے گا۔ حوریہ نے سرگوشی کی۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ یہ تو صرف شروعات ہے حوریہ، ہماری محبت کی کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس کا یہ جملہ ان کے آنے والے خوبصورت مستقبل کا اعلان تھا، ایک ایسا مستقبل جس کی بنیاد نفرت کی راکھ پر نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور بے پناہ محبت پر رکھی گئی تھی۔